السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج میں آپ کو ایک اہم کام کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنسی تحقیق اور اسلامی تحقیق کے مطابق میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہم پہلے سائنسی تحقیق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے بعض قدرتی آفتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو دیکھتے ہی دیکھتے سب ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ جیسے ترکی اور شام کے بھائی بہنوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت۔ یہ حقیقت ہے کہ حادثات اور قدرتی آفات میں زلزلے سے بڑھ کر کوئی دہشتناک نہیں، اس لیے کہ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ایک دم نازل ہوتا ہے۔ یوں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کی تیاری کا کسی کو بھی وقت نہیں ملتا۔ یوں بھی انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات مثلا سیلاب، طوفان، وبائی بیماریوں اور جنگوں وغیرہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی بھی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا تجزیہ ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، خوف اور ڈراونے خواب مسلط رہتے ہیں۔ معلوم تاریخ کے مطالعے کے بعد ایک اندازہ لگایا گیا ہے اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ مالی نقصانات کا تو شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے جب صبح 8:50 پر جو قیامت خیز زلزلہ آیا، اس نے جہازات کشمیر اور صوبہ سرحد کے ہزارہ ڈویژن میں تباہی پھیلائی۔ وہی پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی اس سے متاثر ہوا۔ تو یہ قدرتی آفات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صدیوں پہلے لوگ زلزلے کے بارے میں عجیب و غریب رائے رکھتے تھے۔ مثلا عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گناہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا اور تنبیہ ہوتے ہیں۔ بعض قدیم اقوام سمجھی جاتی تھی مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دیو ہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈینز کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کیچوے کی پیٹ پر دری ہے اور کیچوے کے حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے کی ذمہ داری قوی الجثہ برفانی کتے کے سر تھوپتے ہیں جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جھاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکے دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی دار فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجیہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دھک رہا ہے اور اس بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے
جیولوجی اور سیمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ زمین کی پلیٹیں کے اس نظریے کے مطابق زمین کی بالائی فرط اندرونی طور پر مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں موجود پگھلے ہوئے مادے جسے جیولوجی کی زبان میں میگما کہتے ہیں میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ پلیٹیں بھی اس کے جھٹکے سے یوں متحرک ہو جاتی ہے جیسے کنویئر بیلٹ پر رکھی ہوئی ہو۔ میگما ان پلیٹوں کو کھسکانے میں ایندھن کا کام کرتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی جانب سرکتی ہے، اوپر نیچے یا پہلوں میں ہو جاتی ہے یا پھر ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ زلزلہ یا آتش فشانی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں رونما ہوتا ہے جو ان پلیٹوں کے جوائنٹ پر واقع ہے۔ ارضی پلیٹوں کی حالت میں پوری تبدیلی سے سطح میں دراڑیں یا فالٹ پیدا ہوتے ہیں جن میں پیدا ہونے والے ارتعاش سے زلزلہ آتا ہے۔ زیر زمین جو مقام میگما کے دباؤ کا نشانہ بنتا ہے اسے محور اور اس کے عین اوپر کے مقام کو جہاں اس جھٹکے کے پوری اثرات پڑتے ہیں زلزلے کا مرکز کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی لہریں پانی میں پتھر گرنے سے پیدا ہونے والی لہروں کی طرح دائرے کی شکل میں چاروں جانب یلغار کرتی ہیں۔ ان سے ہونے والی تباہی کا تعلق جھٹکوں کی ریکٹر سکیل پر شدت، فالٹ یا دراڑوں کی نوعیت، زمین کی ساخت اور تعمیرات کے معیار پر ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ زمین کے تہہ میں آئے تو اس سے پیدا ہونے والی بلند موجیں پوری رفتار کے ساتھ چاروں طرف چلتی ہے اور ساحلی علاقوں میں سخت تباہی پھیلاتی ہیں۔ یہ تو سائنسی تحقیق تھا، اور اسی طرح غیر مسلموں کے جو اس کے بارے میں عقیدہ تھا، ہندو ارسطو وغیرہ کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے اگر ہم اس کو دیکھیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نے کسی پوچھا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرے۔ جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ آج جب ہم ان حدیث مبارک کو دیکھیں، اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم ولد الزنا، میری امت اس وقت تک برابر خیر میں رہے گی جب تک ان میں حرام اولاد کی کثرت نہ ہو، اور جب ان میں حرام اولاد کی کثرت ہو جائے گی تو عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ نیز ایک صحیح روایت میں یہ مضمون بھی وارد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں زناکاری یا سودخوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے آپ کو عذاب خداوندی کا مستحق بنا لیں گے۔ ترغیب و ترہیب اور پہلی حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح زنا موجب فقر و فاقہ بھی ہے، اذا ظہر الزنا ظہر الفقر والمسکنہ، جب زناکاری کی کثرت ہو جائے تو فقر و محتاجی عام ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون ولو جاء التی لم تکن فی اسلافہم، جب بھی کسی قوم میں برسر عام بے حیائی اور بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جائے گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی۔ آج ہم ان احادیث کی صداقت آج کل آیا ہیں، بے حیائی اور بدکاریوں سے بھرپور مغربی اور مشرقی معاشرہ میں ایسے خطرناک اور لا علاج بدترین امراض جنم لے چکے ہیں جن کا نام بھی آج تک کبھی نہیں سنا گیا، اور فقر و فاقہ بالکل آیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ روزی روٹی کی پریشانی ہو، بلکہ فقر کا مطلب محتاجگی ہے۔ آج وہ بے حیا معاشرہ اپنے ہر کام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا محتاج بن چکا ہے۔ کہیں بجلی کی احتیاج ہے، کہیں گیس کی احتیاج ہے، کہیں پیٹرول کی احتیاج ہے، کہیں ملازم کی احتیاج ہے، کہیں وسائل کی احتیاج ہے،
انسان اپنی لذتوں کے پیچھے خود اپنی ہی ضرورتوں میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ عمر، وقت اور مال و دولت میں برکت ختم ہے اور بہترین صلاحیت لغو اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں زلزلے آ رہے ہیں، قسم عذاب آ رہے ہیں کہ یہ فلاں مرض ہے، فلاں مرض کا علاج نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سرب سجود ہو جائے اور اللہ سے حقیقی توبہ اور سچی توبہ کرے کہ آئندہ کے لیے میں نیک اعمال کروں گا اور آپ کی تابعداری کروں گا اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین پر چلوں گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔